الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در حقیقت مالک ہر شے خدا است. در حقیقت مالک ہر شے خدا است. این امانت چند روزہ نظم است. یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کے اشعار ہیں. این امانت چند روزہ نظم است. در حقیقت مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں مالک کون ہے؟ در حقیقت مالک ہر شے یعنی ہر چیز کا. در حقیقت مالک ہر شے خدا است. کون ہے؟ خدا. ہر چیز کا مالک خدا ہے. اور اس کے دوسرے مصرے میں کیا کہا گیا؟ این امانت، جیسے یہ ہے موبائل، این امانت یہ چیز چند روزہ یعنی چند دنوں کے لیے ہے. نہ تو مست، اس میں مست ہے تو چند دنوں کے لیے، پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے. در حقیقت مالک ہر سے خدا است. در حقیقت مالک ہر سے خدا است. یہ امانت چند روزہ نظم است. اس عمر کے جسم میں جو جان ہے وہ اللہ کی ہے. اس عمر کے بدن میں جو خون ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ کان عمر کا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ دیکھنے کے لیے آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے دی. کتنے دنوں کے لیے؟ چند دنوں کے لیے ہے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ چند دنوں کے لیے ہے. یہ مکانات چند دنوں کے لیے ہے. یہ ستارے، سیارے، یہ کتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب چند دنوں کے لیے ہیں. لیکن انسان اس چیز کو پا کر ایسا مدہوش ہو جاتا ہے، ایسا پاگل ہو جاتا ہے، ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے، رب کو بھول کر کے من چاہی زندگی گزارنے میں انسان مگن رہتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مبارکباد ہیں وہ لوگ
جو ایسے پروگرام لگایا کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی کے میت پر، یاد رکھو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہی محفلیں اور یہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کام آئیں گے. یہی محفلیں اور قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا، حدیث کا پڑھنا، حدیث کا سننا، یہی تو کام آئے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آپ نے کسی کو 2 روپے خیرات دے دی وہ کام آئے گا. آپ نے کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیا وہ کام آئے گا. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کیا دعا کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تو انعام فرماتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے. ایسے راستے پر نہ چلا جس راستے پر چلنے سے تو غصہ ہوتا ہے، تیرا غضب نازل ہوتا ہے. ایسے راستے پر ہمیں نہ چلا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ نے بارہا سنا ہوگا اور قرآن کریم نے بھی پہلے پارے کے اندر بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آگے کی آیت میں ہے فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے وجود کو قائم کیا، جب اس دنیا کو بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کسی کو پیدا نہیں کیا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے منشیہ ہیں. اور پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں سے پیدا کیا؟ گیلی مٹی سے پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گیلی مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان. اسی آیت کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد کہاں رکھا؟ جنت کے اندر رکھا. کہاں رکھا بھائی؟ جنت کے اندر رکھا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. کہاں رکھا؟ جنت کے اندر رکھا. اور کیا کہا؟ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ آدم خبردار، وہ آدم خبردار، آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں، آپ یہ گندم کا جو پودا دیکھ رہے ہیں، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما، اس کے بعد نہیں جانا ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، عورتوں کو بہت برا لگے گا، میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ عورتیں معاف کر دیں گی. عورتوں کا جو حال ہے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اپنے خاوندوں کو اس طریقے سے منا لیتی ہیں، چاہے وہ کام حرام ہو چاہے وہ حلال ہو. اگر عورت نے کہہ دیا ہے اب شوہر کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہے، ہماری بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں، ہماری خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
کو جنت کے اندر کہا کہ خبردار اس درخت کے پاس مت جانا. ابلیس آیا. کون آیا؟ ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اما حوا آدم کہاں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سیر کرنے کے لیے گئے ہیں, جنت کے اندر گھومنے کے لیے گئے ہیں, تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں. حضرت حوا سے ابلیس نے کہا کہ کہاں ہے آدم؟ کہنے لگی وہ تو سیر کرنے کے لیے گئے ہیں, تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں. کہنے لگا میں تم کو ایک بات بتاؤں. اور وہ کہنے لگی کون؟ اما حوا. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے سامنے دیکھو, جو آپ پودا دیکھ رہی ہیں, جو آپ درخت دیکھ رہی ہیں, اس کے اندر بہت میٹھا دانا ہے, بہت عمدہ دانا ہے, بہت اچھا دانا ہے. آپ اس کو کھا لو. حضرت حوا نے کہا اس کو کس طریقے سے کھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ آدم اور حوا اس درخت کے پاس نہیں جانا. کیا کہا؟ اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو شیطان دیکھو کس طریقے سے چال کے اندر بتاتا ہے, کس طریقے سے عیاری مکاری کے اندر حضرت حوا کو بتا لیتا ہے اور کہتا ہے آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھبرائیے نہیں, میں توڑ کر کے لا کے دے دیتی ہوں. دونوں آپ اس کا ٹیسٹ کر لینا کہ کتنا بہترین دانا ہے. اما حوا نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے کے لیے منع کیا ہے. فلما ذاقت الشجرۃ بدت لہما, اس کے پاس نہیں جانا. جب وہ شیطان توڑ کر کے لایا, اما حوا کو دیا, تشتری کے اندر اما حوا نے رکھ دیا. رکھنے کے بعد کہا اپنے خاوند کو کھلا دینا اور آپ بھی اس کا ٹیسٹ لے لینا. یہ تفسیر ہے, ورنہ اٹھائیے کنز الامام امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر, ان کے کنز الامام کے اندر یہ پوری کی پوری تفسیر لکھی ہوئی ہے. اب عورت دیکھو, اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی گواہی کو قابل قبول نہیں کیا. عورت کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا. دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوا کرتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام, اس کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جب آتے ہیں اما حوا کے پاس, شیطان وہاں سے چلا گیا ہوتا ہے اور اما حوا آپ کو پانی اور وہ گندم کے کچھ دانے تشتری میں رکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اما حوا نے پیش کر دیا. اب پیش کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا غصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور آپ جو ہیں گندم دانا توڑ کر کے لے آئی ہے. اما حوا نے کہا میں اس کے پاس نہیں گئی تھی. کہا میں اس کے پاس نہیں گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا سے کہا کہ جب اس کے پاس نہیں گئی تو یہ آیا کہاں سے؟ کہنے لگا کوئی دے کر کے چلا گیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے تعویل کرنے لگی اور کہنے لگی آپ تو ہر چیز کے اندر دیر نکالتے ہو, آپ تو ہر چیز کے اندر نقصان نکالتے ہو, اور آپ کو تو میری کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی ہے. عورتوں کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ آج ہماری عورتیں اللہ حفاظت فرمائے آپ 60 سال کی زندگی میں 60 سال کی زندگی میں آپ 59 سال تک 59 سال 11 مہینے اور 29 دن تک اپنی بیوی کو سب کچھ لا کر کے دیتے رہو, اس کی آرائش کو, اس کی آسائش کو, اس کی فرما برداری کرتے رہو, اور ایک دن آپ نہیں کیے تو وہ پورا 60 بیکار ہو گیا ہے کہ نہیں؟ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے.
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اما حوا نے گندم کا دانا کھلا دیا. کیا کہنے لگے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کہ جی مان جا، کیوں غصہ ہو رہی ہے؟ تو میری خواتین، تو میری خاتون ہے اور میں تیرے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کرتا ہوں. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو بھی ان کے دل کے اندر تھا اپنی بیوی اما حوا کو خوب بتاتی رہی اور خوب بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے، لیکن اما حوا مانی نہیں بغیر کھلائے. اب حضرت اما حوا جو ہیں گندم کا دانا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم حوا یہ تم نے کیا ظلم کر دیا؟ تم نے میرا کہنا نہیں مانا. یاد رکھو، میں اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی شکل میں ابلیس کو پیدا کیا تھا اور جب آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس تو بڑا عقل مند ہے، تو بڑا ہوشیار ہے، تیرے پاس بہت علم ہے اور تو خوب جاننے والا ہے. بات سن لے، سجدہ کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابلیس اگر سجدہ کر لیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ پھٹکار نہیں پڑتی. لیکن جب آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو نکل جا، تیرے اوپر لعنت ہے، تیرے اوپر پھٹکار ہے، تو بڑا خبیث ہے، تو بڑا ہتھیار ہے، تو بڑا مکار ہے، میرے دربار سے نکل جا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ شرطیں اس نے منوا لی. کیا منوا لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، آپ مجھے سب کچھ کہہ رہے ہیں، سب کچھ منظور ہے، میں آپ کے دربار سے نکلنے کو بھی تیار ہوں، لیکن ایک بات کی اجازت دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ ابلیس کہنے لگا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تو اتنی اجازت دے دے کہ تیرا بندہ میرے بہکانے میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا وہ اللہ کہتا ہے اے ابلیس جا، میری ستاری تیرے اوپر اس وقت بھی ہوگی، تو میرے بندوں کو بہکائے گا اور میرا بندہ تیرے بہکائے میں آ جائے گا. اور یاد رکھ لے، بہکائے میں آ جانے کے بعد اگر موت سے پہلے میرے بندے نے توبہ کر لی، میرے ستاری کی قسم ہے، میری غفاری کی قسم ہے، میں اپنے بندے کو معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بہکا دیتا ہے اور بہکانے کے بعد میں وہ گندم دونوں کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں ڈالا؟ اسی ہندوستان کے اندر. کہاں ڈالا ہے؟ ہندوستان کے اندر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی جوانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدن نصیب فرمائے. کہاں کیا بھائی؟ لنکا کے اندر سب سے پہلے آنے والے انسان وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. اور آج ہم سے کیا کہا جاتا ہے؟ ہندوستان تو ہندوؤں کا ملک ہے. نہیں، اسی ہندوستان کے اندر علامہ اقبال نے بڑے انداز سے
فرمایا ہے کہ جب اہل چمن کو خون کی ضرورت پڑی، جب اہل چمن کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر ہم سے کہتے ہیں اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا انسان وہ مسلمان تھا، اسی ہندوستان کے اندر سب سے پہلے آنے والا وہ نبی حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب کے بعد کوئی پیسہ اور نہیں آئے آنے کا نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت آدم علیہ نبی غور کے ساتھ میں سنو اور اس کو ذہن کے اندر بیٹھاؤ۔ ابھی چند دنوں کے بعد شب برات بھی آنے والی ہے نا، آنے والی ہے، شب برات بھی آئے گی، اور شب برات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے انداز کے ساتھ میں، بڑی شاندار کلام کے ساتھ میں اپنے اس کلام کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ابھی کچھ دیر کے بعد میں آخر میں انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام لنکا کے اندر ڈالا، اور اماں حوا کو کہاں ڈالا؟ سعودیہ کے اندر، جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اس کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو وہاں ڈالا۔ جب موقع آیا حج کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام لنکا کے اندر، کسی ہندوستان کے اندر ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر لکھا ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں آنکھوں کے بغل میں ایسی دھاریاں پڑ گئی تھی، ایسی لکیر پڑ گئی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ان کے چہرے پر اس لکیر پر ایک انگلی کو رکھ دیا جائے تو پورا کا پورا بھر جائے، اتنا روئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور آج ہم سب کا کیا حال ہے؟ حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لنکا کے اندر ڈالا، اور اماں حوا کو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جس کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، وہ آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلطی کی بنا پر 40 سال روئے ہیں، اے اللہ میں نے تو بہت ظلم کر دیا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں تو بہت بڑا ظالم ہوں، میں تو تیرا نافرمان ہوں، میں تو کچھ بھی ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حکم دیا جاؤ عرب کے ملک میں مکہ شہر کے اندر جاؤ۔ کہاں؟ مکہ شہر کے اندر جاؤ۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ مکہ شہر کا نام ہے۔ کیا ہے؟ شہر کا نام ہے۔ بعض لوگ اس خانے کعبے کو مکہ کہہ دیتے ہیں، مکہ سمجھ لیتے ہیں۔ مکہ پورا ایک شہر ہے، جیسے آپ کا یہ جگدیش پور ایک شہر ہے، جگدیش پور ایک شہر ہے۔ اس شہر کے اندر شیخ پور بھی ہے، بروسی کا پوروا بھی ہے، چٹئی کا پوروا بھی ہے، اور بہت سارے اس کے اندر گاؤں ہیں، اس کے اندر بہت ساری گلیاں ہیں، بہت سارے گنبے ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکے کے اندر ہر چیز عطا فرمائی، اور مکہ وہ شہر ہے، اور اس شہر کے اندر ایک جگہ ہے، ایک کوٹری سی بنا ہوا ہے جس کے اوپر کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ
رسول اللہ. اسی کلمے کی بنیاد پر، اسی کلمے کی وجہ سے جب 40 سال تک حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام روئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ نبی حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام جنت کے اندر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی تھی، وہ بھی سونے کی پانی سے اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آدم نے وہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ اور دیکھنے کے بعد اپنے دل کے اندر گمان کیا کہ ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں وہ نام جو محمد جڑا ہوا ہے وہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ جو تیرے نام کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا نام جڑا ہے ان کے صدقے میں ان کے تو میری گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اور دوستو یہ صرف اور صرف ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لنکا کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد 40 سال رونے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے کے بعد آج ہم کوئی گناہ کرتے ہیں 40 سال کے اندر میں ہی روزانہ کوئی گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا ہمیں وقت نہیں ملتا. وہ نبی تھے صرف ایک غلطی کی بنا پر 40 سال روئے ہیں اور 40 سال روئے ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر ان کو ہندوستان کے اندر ڈال دیا اور جنت سے نکال کر اما ہوا کو عرب کی زمین پر ڈال دیا. 40 سال ہونے کے بعد جب نبی کا سہارا لیتے ہیں، نبی کا صدقہ مانگتے ہیں، نبی کے صدقے سے وہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آدم جاؤ مکے کی طرف جاؤ، مکے کے اندر عرب کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک جگہ ہے اور اس جگہ پر دیکھو، وہاں پر جا کر عبادت کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو احکام دیے تھے ان احکام کو ادا کرو. حضرت آدم نبی کی علیہ السلام جاتے ہیں عرب کی زمین پر اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، وہاں پر اما ہوا ملتی ہے. ملنے کے بعد دونوں آپس میں خوب دونوں قطار روتے ہیں اور رونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں معافی پھر مانگتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے آدمی ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,29,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو صحیح راستے پر چلائے، تاکہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے پر چلے. اللہ جس راستے سے ناراض ہوتا ہے اس راستے سے رک جائیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. اس کے بیچ تقریباً 1,29,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. لیکن جب نبی آئے ہیں آپ سے پہلے ابراہیم بھی آئے، اسحاق بھی آئے، یعقوب بھی آئے، ادریس آئے. آدم کے بعد حضرت سیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے. کم و بیش 1,29,000 انبیاء علیہ السلام آئے. لیکن جب تک اللہ کے نبی دنیا کے اندر نہیں تھے، اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اب سے پہلے آدم کا چلتا تھا. اس سے پہلے اللہ نے شیش کو اتارا، شیش کے اوپر جو حکام دیا، شیش کا زمانہ آیا، شیش کے اوپر جو حکام آیا اس حکام کے مطابق لوگ زندگی گزارتے رہے. اس کے بعد یحییٰ کا آیا، یحییٰ کے مطابق زندگی گزارے. یسوع کا آیا، یسوع کے مطابق زندگی گزارے. ابراہیم کا آیا، ابراہیم کے مطابق زندگی گزارے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا